السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ بہار اسٹیٹ اردو سے متعلق جو ویڈیو کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی آج تیسری کڑی میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈی ایس ایس بی، ڈی ٹرپل ایس بی کے اندر اردو ٹی جی ٹی کے پوسٹ کے لیے اپلائی کیے ہیں، تو وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بہار اسٹیٹ 2024 کا ہونے والا ہے اس کے لیے، اور بی پی ایس سی ٹی آر ای 3.0 جو ہونے والا ہے، تیسرا چرن جس کو ہم کہتے ہیں، تو تمام سارے ایگزام کے لیے جو ہے، اگر آپ نے اردو کا انتخاب کیا ہے تو آپ اردو گرامر اور اردو قواعد کے لیے خاص کر کے اس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی 2 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ چلیے آج کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسم عام کے بارے میں۔ ٹھیک، اسم عام کیا ہے، پھر اس کی اقسام، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم عام کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرح کی بہت سی چیزوں کے لیے بولے جانے والے نام کو ہم اسم عام کہتے ہیں۔ مطلب اس کو ہم ایک طرح سے لکھ لیں کہ ایک طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان بہت ساری چیزوں کے لیے جو ایک کامن نام کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم اسم عام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک طرح کی بہت سی چیزوں کے لیے بولے جانے والے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ یعنی اس کو سمجھ لیں کہ ایک ہی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا جائے گا وہ لفظ اسم عام ہوگا۔ جیسے مثال دیکھ لیں، اس کی مثال ہم نے لے لی تھی قلم۔ ٹھیک ہے، اب وہ پلاسٹک کا ہو یا آپ کو کسی اور چیز میٹل سے بنا ہوا ہو، وہ جو ہے کسی بھی طرح کا قلم ہو، تو تمام قلم کو ہم قلم ہی کہتے ہیں۔ کتاب، ٹھیک ہے، یہ اسم عام ہے جس کو ہم انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہم اگر انگلش کسی کو سمجھ میں آ رہا ہو اور اگر جانتے ہیں کامن ناؤن، ٹھیک ہے، تو یہ کامن ناؤن جنہوں نے انگلش گرامر پڑھا ہو اور انگلش سے تھوڑی واقفیت ہو تو وہ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسم عام، کامن ناؤن، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے اندر اور بھی بہت سارے اگزامپل ہو سکتے ہیں، یا بہت ساری مثالیں آپ اس کے لکھ سکتے ہیں۔ گائے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر، دروازہ، یہ تمام جو ہے گھر خاص کر جو ہے یہ آپ کو اسم عام کے اندر آ جائے گا۔ اچھا، اب ایک چیز یہ دھیان رکھنا ہے کہ اسم عام کو ہی اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہیں پہ آپ کو اسم عام لکھا ہوا مل سکتا ہے اور کہیں پہ اسم نکرہ لکھا ہوا مل سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو اسم عام کو ہی اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے کہ اسم نکرہ جو ہوتا ہے نا، اسم نکرہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اسم نکرہ کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک تو ہو گیا آپ کو اسم مصغر اور دوسرا اسم مکبر۔ ابھی اسم مصغر کیا ہے، اسم مکبر کیا ہے؟ اسم مصغر، یہ لفظ مصغر جو ہے نا، اس کو ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مصغر جو ہے ایک عربی کے لفظ صغیر سے بنا ہوا۔ صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا،
ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر دھیان رکھ سکیں تو زیادہ آسان ہوگا اسے سمجھنے میں. مصغر صغیر سے بنا ہوا ہے. صغیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. کیا؟ تو آپ اس میں مصغر کو اس طریقے سے سمجھیں کہ یعنی وہ اسم جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھائے یا بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھانے کے لیے بولا جائے. یعنی آپ اس کو اس طریقے سے لکھ لیں کہ وہ لفظ جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھائے. ٹھیک ہے، تو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ہی ہم اس میں مصغر کہتے ہیں. چلیں مثال لے لیں، مثال سے اور چیزیں آسان ہو جائیں گی سمجھنے میں. جیسے مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں کھاٹ. ایک لفظ ہے کھاٹ. ٹھیک ہے، کھاٹ. اور کھاٹ سے ہی ایک بنا ہوا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کھٹولا. کیا استعمال کرتے ہیں؟ کھٹولا. تو یہ کھاٹ تھوڑا سا بڑا ہوگا اور اسی سے جو اس کی جو چھوٹی شکل ہے اس کو ہم کھٹولا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یا دوسری مثال لے لیں، ہم بولتے ہیں لوٹا. لوٹا ہی سے بنا ہوا ایک دوسرا لفظ ہے لوٹیا. ٹھیک ہے، لٹیا ہے نا، یا لوٹیا میں جو ہے پانی لے آؤ. تو لوٹیا جو ہے چھوٹا جو ہوگا اس کو ہم لوٹیا بولتے ہیں. تو یہ اس کی یہ جو لفظ لوٹا ہے یہ ایک بڑی شکل کو بتاتا ہے، اور جو یہ لوٹیا ہے یہ چھوٹی شکل کو بتاتا ہے. یہ لوٹیا جو ہے نا یہ آپ کو اس میں مصغر ہے. اسی طریقے سے کھٹولا جو ہے نا یہ اس میں مصغر ہے. ایک چلیے اور مثال لے لیتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا دیگ. دیگ سے ہی ایک لفظ بنا ہوا ہے دیگچی. تو دیگچی جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹی شکل ہے اس میں مصغر، اور دیگ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لفظ جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھائے تو وہ لفظ جو ہے اس میں مصغر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال سے جیسے کھاٹ سے کھٹولا. تو کھٹولا جو ہے یہ لفظ ہے مصغر ہے. لوٹیا جو ہے یہ مصغر ہے، اور دیگچی جو ہے یہ بھی اس میں مصغر ہے. ٹھیک، آئیے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس میں مصغر کیا ہے، اس میں مکبر. اب اس میں مکبر کو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں مکبر بھی ایک عربی کا لفظ ہے کبیر. ٹھیک ہے، کبیر سے بنا ہوا ہے. تو کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا. کیا ہوتا ہے؟ کبیر کے معنی بڑا. اب جب آپ یہ اس میں مکبر جو ہے کبیر سے بنا ہے اور کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا، تو اسی اس مفہوم کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس میں مکبر کیا ہے. تو اس میں مکبر کیا آپ یہ کر لیں، اس کو اس طریقے سے لکھ لیں کہ وہ لفظ جو کسی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھائے. جو کسی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھائے. ٹھیک ہے، اسے ہم مکبر کہتے ہیں. جیسے مثال لے لیتے ہیں، مثال سے واضح ہو جائے گی یہ چیز. جیسے ہم کہتے ہیں بالی ہے نا، کان میں پہننے والی بالی. تو چونکہ وہ کیا ہوتی ہے چھوٹی شکل ہے نا، تو یہ چھوٹی ہے. اس سے جو بڑا ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں بالا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھوٹی شکل ہے بالی، اس سے ایک بڑی شکل ہوتی ہے تو اس کو ہم بالا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑی شکل کو درشانے یا اس کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بالا. تو یہ بالا اس میں مکبر ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہاں بالی سے ہی ملتے جلتے ایک لفظ ہے نالی ہے نا. تو نالی چھوٹا، اور نالی سے جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو ہم نالا بولتے ہیں. تو یہ لفظ نالا جو ہے یہ کیا ہے، اس میں مکبر. ٹھیک ہے، اور کوئی مثال، چلیے اور کوئی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. تھالی سنا ہوگا، ایک لفظ ہے تھالی. تھالی سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو ہم تھال بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
تھال. ٹھیک ہے, تو یہ جو لفظ تھال ہے یہ بھی کیا ہے, اس میں مکبر. اور مثال دیکھیں, ایک مثال اور لے لیتے ہیں. ایک لفظ سنا ہوگا ڈھولک. ڈھولک ڈھولک جو ہے چھوٹا ہوگا, اور اس سے اس کی جو بڑی شکل ہوگی نا تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈھول. کیا بولتے ہیں, ڈھول. تو ڈھولک سے ڈھول, تو یہ لفظ ڈھول جو ہے نا یہ کیا ہے, اس میں مکبر ہے. ٹھیک, تو اس کی اس طریقے سے کچھ اور بھی اس میں مصغر کی اور اس میں مکبر کی کچھ اور جو مثالیں ہیں یا جو الفاظ ہیں ان کو آپ ایک جگہ جمع کر کے, میں کوشش کروں گا ایک مرتبہ یہ قواعد کا سلسلہ ختم ہو تو پھر ہم اس طرح کی چیزوں کو بھی ہم دھیرے دھیرے اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ویڈیو کی شکل میں لاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو جتنی زیادہ مثالیں آپ کو یاد ہوں گی تو ان اسموں کو سمجھنے میں اور پہچاننے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, تو کیا پڑھا اب تک؟ اب تک پڑھا آپ نے اس سلائیڈ میں کہ اسم عام کی تعریف کیا ہے, اور اسم عام کو اسم نکرہ کہتے ہیں, اور اسم نکرہ کی دو قسمیں ہیں, اسم مصغر اور اسم مکبر. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اسی چیز کو ہم نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں. اب یہاں پہ کیا پڑھا کہ اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں, تو اب اسم عام کی بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اسم عام کی مکمل کل 6 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 6 قسمیں ہیں اسم عام کی. 6 قسمیں ہیں. کیا کیا ہے؟ اسم عام کی ہی ایک قسم ہے نکرہ, اسم نکرہ. ٹھیک ہے, جس کو ہم نے ابھی پہلے پڑھا تھا کہ اسم عام اور وہ اسم جسے کسی اسم عام اسم نکرہ کی مثال دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یا اسم نکرہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. اسم نکرہ کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ وہ اسم جس سے کسی شخص یا چیز کا علم حاصل ہو. نکرہ یعنی وہ اسم جس سے کسی شخص یا چیز کا علم حاصل ہو. ٹھیک ہے, تو اسے ہم اسم نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسم نکرہ اور اسم عام برابر ہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک طریقے سے تو اسم نکرہ کو ہی اسم عام بھی کہتے ہیں, اور اسم عام کی قسم کے اندر بھی آتا ہے اسم نکرہ. یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ SCERT کو میں فالو کر رہا ہوں, چونکہ بہار کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو پڑھا رہا ہوں. تو یہاں پہ میں بہار کی جو SCERT بہار کی جو کتاب ہے اردو قواعد, میں اس کو زیادہ تر فالو کر رہا ہوں. اور NCERT کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میں کوشش کروں گا کچھ چیزیں ان سے بھی اپڈیٹ کروں, ان کو بھی شامل کروں, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ SCERT کو سامنے رکھیں چونکہ بہار کے ایگزامس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں نکرہ ایک قسم ہے کس کی, اس میں عام کی. جیسے مثال کیا لے سکتے ہیں اس کی, جیسے مثال لے سکتے ہیں آدمی. آدمی جو ہے اس میں نکرہ ہے. پہاڑ یہ بھی کیا ہے, اس میں نکرہ ہے. کتاب اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام جو ہے اس میں عام کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, اس میں نکرہ پہلے قسم ہے. اور ہم نے پھر ابھی اس سے پہلے والے سلائڈ میں اس کا تذکرہ کر ہی دیا تھا, ایک مرتبہ ریوائز کے طور پر ہم بتا دیں کہ اس میں نکرہ کی ہی 2 قسم ہیں, اس میں مصغر جس کو ہم نے پچھلے سلائڈ میں سمجھا ہے, اور دوسرا کیا ہے اس میں مکبر. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے. اس میں نکرہ کی 2 قسمیں. دوسری قسم کیا ہے اس میں عام کی, اس میں جنس. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سمجھیں کہ اس میں جنس سے کیا مراد ہے. یہاں پہ جنس سے مراد ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں, چیزیں ہے نا, وہ چیزیں جو ہوں ناپی یا تولی جاتی ہیں تو ان کو ہم جنس کہتے ہیں. اور جنس سے مراد یہاں پر مذکر و مؤنث نہیں ہے, تو اس کو دھیان رکھیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ جنس سے مراد کیا ہے, وہ چیزیں جو ناپی یا تولی جاتی ہیں, جو چیزیں ناپی اور تولی جاتی ہیں وہ کیا ہیں, اس میں جنس ہے.
جیسے مثال کیا آئے گی اس کے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہہ لیں تیل، تیل جو ہے ہم ناپ کے لیتے ہیں، ہے نا. گھی لے لیتے ہیں، گھی. آٹا، چاول وغیرہ وغیرہ، ہے نا. جو چیزیں ہم کلو کے اس میں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، کلو اور کیا نام ہے خریدتے ہیں، یعنی تیل ہوا، گھی ہوا، اس کو ناپا جائے، تولا جائے، ہے نا. اس طریقے کی چیزیں وہ کیا ہوتی ہے، اس میں جنس کہلاتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء خاص کر کے. تو یہ تمام جو ہے یہ اس میں جنس کی مثال ہے. میں نے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی کہ جنس سے مراد یہاں پہ مذکر یا مؤنث نہیں ہے، ہے نا. جو تو یہ دھیان رکھیں گے، جنس سے مراد یہاں پہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں یا وہ اشیاء جو آپ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک. تو یہ اس میں جنس وہ چیزیں جو ناپی یا تولی جاتی ہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھے تو اس کو سمجھنا آسان رہے گا کہ وہ چیزیں جو ناپی اور تولی جاتی ہیں وہ اس میں جنس کہلاتی ہیں، ٹھیک. آگے دیکھتے ہیں اس میں کیفیت. اس میں کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کا مطلب حالت. کیفیت کا دوسرا لفظ کیا لکھ سکتے ہیں؟ حالت. یعنی ایسا اسم جس سے کسی چیز کی حالت یا کیفیت ظاہر ہو، ہے نا. وہ لفظ جس سے آپ اس کو میں مختصر لکھ دے رہا ہوں، آپ اس کو چاہیں تو تعریف کی شکل میں پورا لکھ سکتے ہیں. جس سے کوئی حالت یا کیفیت ظاہر ہو. میں کوشش کروں کہ مختصر لکھوں، اس لیے کہ زیادہ لمبی تعریف کی شکل میں لکھنے میں جو ہے نا وقت زیادہ لگ جائے گا. تو اس میں کیفیت جو ہے ہم نے بتایا کہ کیفیت کے معنی کیا ہے؟ حالت. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں کیفیت کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جس سے کوئی حالت یا کیفیت ظاہر ہو، ہے نا. جیسے مثال لے لیتے ہیں، جیسے سختی. اچھا، ایک چیز اور آپ اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں جو کیفیت ہوتی ہے نا، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اسم ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. لیکن اس میں کیفیت وہ چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، بلکہ محسوس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محسوس کر سکتے ہیں. یہ اس کو تعریف تو نہیں کہہ سکتے اس کی، لیکن ہاں سمجھنے میں یہ چیز آپ کو بہت زیادہ مددگار ہوگی کہ یہ والی جو لائن میں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو کیفیت ہوگا وہ کیفیت کو آپ صرف فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا سختی. تو سختی جو ہے آپ کسی چیز کو چھو کر کے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اس کی سختی، وہ کہ وہ چیز کتنا سخت ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روشنی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. بڑھاپا، ٹھیک ہے، بڑھاپے کے آثار انسان کے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن بڑھاپا کون سی چیز ہے وہ تو نظر نہیں آتی ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے بیماری. انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزور دکھنے لگتا ہے، لیکن بیماری کون سی ہے نا، جیسے بخار، ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، تو سختی، روشنی، خوشی. ہاں ایک مثال اور لے لیں، خوشی. انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی کے آثار نظر آتے ہیں کہ انسان بہت خوش ہے، چہرے پہ بشاشت جو ہے نظر آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خوشی کہاں ہے؟ لفظ خوشی کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لفظ بیماری کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لفظ بڑھاپے کو آپ یا بڑھاپا کو آپ نہیں دیکھ سکتے. لفظ روشنی، کون سا لفظ روشنی کہاں ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں کیفیت کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو اس میں کیفیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ان چیزوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے، بلکہ محسوس کر سکتے ہیں. روشنی ہے تو ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں دے، ٹھیک ہے، یا خوشی ہے تو خوشی کو محسوس کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اس میں کیفیت کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں اس میں جمع. ٹھیک ہے. اب اس میں جمع کیا ہے؟ اس میں جمع کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لفظ
جو وہ لفظ جو آدمیوں یا چیزوں کے گروہ یا جھنڈ کا پتہ دے. یعنی ایک ایسا لفظ جس سے یہ پتہ چلے کہ کچھ آدمیوں کی جماعت یا کچھ آدمیوں کا گروپ یا کچھ چیزوں کا ایک مجموعہ ہے نا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس لفظ کو ہم اس میں جمع کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ بولتے ہیں فوج. تو فوج تو ایک لفظ ہے, لیکن کیا فوج کو ایک سنگل آدمی یا اکیلا آدمی یا تنہا پولیس تو نہیں ہوتا ہے, بلکہ لفظ فوج جو ہے یہ کچھ لوگوں کے گروپ جو آرمی کے طور پہ کام کرتے ہیں ہے نا, تو ان کے کچھ لوگوں کی جماعت, ایک لوگوں کے جماعت کو یا گروپ کو ہی یہ بتاتا ہے. تو لفظ فوج جو ہے کیا ہے, اس میں جمع ہے. اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں قطار, ایک لفظ اور ہے قطار. تو قطار جو ہوگا تو بھائی 2-4-5 لوگ ہوں گے لائن میں, تبھی تو اس کو قطار بولتے ہیں, ایک آدمی تو نہیں ہوتا ہے. تو قطار بھی اس میں جمع ہے. آپ بولتے ہیں جماعت, تو ایک آدمی اگر ہو تو اسے ہم جماعت تو نہیں بول سکتے ہیں, تو ایک سے زیادہ لوگوں کا جو مجموعہ ہوگا اسے ہم جماعت بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے گروپ, ٹھیک ہے, گروپ انجمن بولتے ہیں. تو بھائی اگر اکیلا انسان بیٹھا ہو تو اس کو انجمن تو نہیں بول سکتے ہیں نا, تو انجمن. تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں, فوج, قطار, جماعت, گروپ, انجمن وغیرہ, یہ تمام کیا ہیں, اس میں جمع کی مثالیں ہیں. ہو گیا, یہ اس میں جمع. چلیے اب آگے جو 5ویں قسم اس کی ہے وہ ہے اسم آلہ. آلہ مطلب اوزار. آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اوزار یا آلے کے جو نام ہوتے ہیں, آلے جن سے آپ کام کرتے ہیں, اوزار یا آلے کا نام, یہی کیا ہے, اسم آلہ ہے. اوزار یا آلے کا نام اسم آلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, پورا نہیں لکھ رہے ہیں, آپ اس کو سمجھ لیں. اوزار یا آلے کا نام یہ کیا ہے, اسم آلہ کہلاتا ہے. جیسے مثال لے رہے ہیں ہم, چاقو بولتے ہیں. چاقو جو ہے ایک آلہ ہے جسے آپ کاٹتے ہیں. یہ دیکھ لیں, میں جو قلم سے لکھ رہا ہوں یہ بھی کیا ہے, اس میں آلہ کی مثال ہے جس میں لکھ رہا ہوں, قلم. ہاں, اس طریقے سے جو ایک ہے نہرنی. نہرنی ایک ہوتا ہے جسے ناخن کاٹتے ہیں, کچھ کاٹنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. قلم تراش جو ہوتا ہے, قلم تراش جو ہے یہ بھی ایک اس میں آلہ ہے. کدال, اس طرح کے وہ تمام چیزیں جو ایک آلے کے طور پہ جن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اس میں آلہ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, اوزار کے طور پہ جس کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے اور چھٹی قسم جو ہے وہ کیا ہے, اسم ظرف. اسم ظرف یہ وہ ایسا اسم جس سے جنس لکھا گیا, جس سے وقت یا جگہ کا نام معلوم ہو. ٹھیک ہے, یعنی وہ لفظ جو ہے جس سے وقت یا جگہ کا نام معلوم ہو وہ اس میں ظرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں بولتا ہوں کہ صبح, لفظ صبح سے اس لفظ سے وقت کا پتہ چل رہا ہے, اس میں ظرف. شام, اس میں ظرف, اس سے ایک خاص وقت کا پتہ چل رہا ہے. اب بولتے ہیں گوشالہ. گوشالہ, ٹھیک ہے, ایسی جگہ جہاں پہ گایوں کو رکھا جاتا ہے, تو ایک خاص قسم کی جگہ کا نام پر پتہ چل رہا ہے, اس میں ظرف. مسجد بولتے ہیں, اس میں ظرف, جہاں نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قبرستان, جہاں قبر ہو, جہاں لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے, تو قبرستان. تو یہ اس طرح کے جو سارے الفاظ ہیں یہ تمام کو ہم کیا بولتے ہیں, اس میں ظرف بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں عام کی کتنی قسم پر ہی, 6 قسمیں. ٹھیک, کیا کیا ہے اس میں عام کی 6 قسمیں. پہلے قسم میں یہاں پہ ایک مرتبہ لکھ دیتا ہوں. پہلے قسم ہے اس میں نکرہ. نکرہ
دوسری قسم اس میں جنس، تیسری قسم اس میں کیفیت، چوتھی قسم جو ہے اس میں جمع، اس کے بعد اس میں آلہ، اس کے بعد اس میں ظرف. ٹھیک ہے، یہ 6 قسمیں بتائی ہیں کس کی؟ اس میں عام کی قسمیں. کس کی؟ اس میں عام کی قسمیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. اب تک ہم نے اتنی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، آگے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھ لیں کہ اب تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اسم کی 2 قسمیں افراد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، افراد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں پڑھی تھی، اس میں خاص اور اس میں عام. سب سے پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کیا؟ افراد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں کون ہے؟ اس میں خاص اور اس میں عام. یہ 2 قسمیں پڑھا تھا. اسم کی مزید کچھ قسمیں ہیں جو یہاں پہ ہم مختصراً ذکر کر دے رہے ہیں، بس آپ اس کو یاد رکھ سکیں. آگے ہو سکے گا تو ہم اس کے اوپر مزید تفصیل سے ہم بات کر سکتے ہیں. جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں. اب جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ میں نے بتایا تھا کہ جنس سے مراد مذکر اور مؤنث بھی ہوتا ہے. تو ایک قسم اس کی جو ہے مذکر، آپ کہہ سکتے ہیں مذکر، دوسری قسم مؤنث. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد کے اعتبار سے تو یہ یاد رکھیں کہ تعداد کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 ہی قسمیں ہیں. کون کون سی؟ بھائی تعداد وہ اسم کسی ایک شخص کے لیے بولا جائے گا یا ایک سے زائد کے لیے. تو اگر ایک کے لیے بولا جائے تو واحد، اور ایک سے زائد کے لیے بولا جائے تو جمع. واحد اور جمع. تو تعداد کے اعتبار سے بھی اس کی 2 قسمیں ہیں. تو افراد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. آگے اس کو نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، اس کو یاد رکھیں. آگے دیکھیں ایک چیز اور کہ یہ جو ہے حالت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. اب میں نے اس کو لکھا ہے حالت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں حالت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، یا آپ اس کو پلٹ کے اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس طریقے سے بھی سوال میں آ سکتا ہے کہ اسم کی کتنی حالتیں ہیں. اسم کی کتنی حالتیں ہیں. تو اسم کی کتنی حالتیں ہیں یا حالت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی جیسا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کی 5 قسمیں ہیں. کون کون؟ حالت فاعلی نمبر 1، نمبر 2 حالت مفعولی، نمبر 3 حالت اضافی، اور نمبر 4 حالت ندائی، اور نمبر 5 حالت خبری. کیا مطلب اس کا؟ حالت فاعلی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسم جو ہوگا وہ جملے میں یا تو فاعل کی شکل میں استعمال ہو رہا ہوگا. میں اس کو بس مختصراً زبانی طور پر بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کی مزید مثالیں اور وہ ساری چیزیں جو ہم تفصیلاً کسی اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ذکر کریں گے، ورنہ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا. تو حالت فاعلی مطلب وہ اسم جملے میں یا تو فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہو. حالت مفعولی وہ اسم جو ہے مفعول بن کے استعمال ہو رہا ہو. حالت اضافی یعنی جو وہ اسم ہوگا اس کی حالت جو ہے جملے کے اندر اضافت کی ہوگی، یعنی وہ لفظ جو ہے مضاف یا مضاف الیہ اضافت کے طریقے پہ استعمال ہو رہا ہوگا. اور حالت ندائی کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اسم جو ہے حالت ندائی یعنی ندا کی شکل میں استعمال ہو رہا ہو. اور حالت خبری یہ ہو گیا کہ وہ اسم جو ہے خبر دے رہا ہو یا خبر کی شکل میں استعمال ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 5 کیفیت یا 5 حالتیں اسم کی ہو سکتی ہیں استعمال کے اعتبار سے. تو اسی کو ہم اس طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حالت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں یا اسم کی کتنی حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں آج کے کچھ سوالات. اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے. تو آج میں نے جو پڑھا ہے اس سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں. آپ جو ہے کمنٹ باکس میں اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں یا اپنے من میں ہی ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ جو ہے کتنا سمجھ پائیں آج کے سبق کو. اس میں عام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب دینا ہے.
سوال نمبر 2 ہے اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ اسم مصغر کسے کہتے ہیں. پڑھا ہے ہم نے. قطار کیا ہے؟ لفظ قطار جو ہے کیا ہے؟ وہ اسم اعلیٰ ہے، اسم عام ہے، یا اسم جمع ہے. اسی طریقے سے بیماری کیا ہے؟ لفظ بیماری کیا ہے؟ اسم عام ہے، اسم کیفیت ہے، یا اسم جمع ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 6 ہے نالہ کیا ہے؟ اسم مصغر ہے یا اسم مکبر ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے اسم ظرف کسے کہتے ہیں؟ 7واں سوال. 8واں سوال یہ ہے کہ انجمن کیا ہے؟ لفظ انجمن کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، اسم جمع ہے، یا اسم عام ہے. اور سوال نمبر 9 ہے تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 10 ہے سوال جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. اور آخری سوال جو ہے سوال نمبر 11 اسم کی کتنی حالتیں ہیں، یا حالت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آج جو ہم نے ذکر کیا ہے اس ویڈیو کے اندر وہ اسم عام کی قسمیں ہیں، اور مزید اسم کی کچھ قسموں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے دوستو. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.